بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی پریشانیاں نماز کو مشکل بنا دیتی ہیں، لیکن نماز ان پریشانیوں کو آسان کر دیتی ہے۔ غلط پاس ورڈ موبائل کو ان لاک نہیں کر سکتا تو غلط اعمال جنت کے دروازے کیسے کھول سکتے ہیں؟ ناظرین، دودھ میں ابلی ہوئی کھجور کا استعمال صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے جسمانی کمزوریاں دور ہوتی ہیں، جبکہ آم کا حد سے زیادہ استعمال بعض اوقات جسم میں الرجی اور خارش کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ ناظرین، کھیرا کھانے سے سر کی خشکی اور گرمی میں کمی آتی ہے اور ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے پیاز کا استعمال فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے بعض لوگ ماتھے پر مچھلی کا تیل لگانے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں بینگن اور بھنڈی کا سالن کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے، دیکھنا کل وہ تمہارے نصیب کا حصہ بھی بن جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو اور دعا مانگتے رہو۔ ناظرین، شلجم کھانے سے بواسیر جیسی بیماری سے بچاؤ میں مدد مل سکتی ہے، اور اگر کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو یا پیٹ میں ابارہ محسوس ہو تو ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی دار چینی پانی کے ساتھ لینا فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے بھوک میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ انگور صحت اور طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ٹماٹر کا استعمال جسم کے پٹھوں کو کمزور ہونے سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ گالی دینا کوئی بہادری نہیں بلکہ گناہ اور تباہی کا راستہ ہے۔ اس پیغام کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ کسی کی اصلاح ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، دانتوں سے ناخن کاٹنے کو ایک بری عادت سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے گھریلو برکت میں کمی آتی ہے۔ پھلوں کا زیادہ استعمال چہرے کو کمزور نہیں کرتا بلکہ چہرے کی خوبصورتی اور نکھار میں اضافہ کرتا ہے۔ دماغی طاقت کے لیے صبح کے وقت مولی کھانا مفید مانا جاتا ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے پیٹ کی مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے آگے جھکو گے تو اللہ تمہیں کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ ناظرین، لوبیا کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے اور دانے دبے کم ہو جاتے ہیں۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو مسواک، ہری دھنیا کو مسواک کے طور پر استعمال کرنا فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ سینے کی جلن میں مالٹے کا استعمال آرام دیتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہونے کا اندیشہ بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، چکنائی والی غذائیں شوگر لیول بڑھا سکتی ہیں، اس لیے ان سے پرہیز بہتر ہے۔ ناشپاتی کھانے سے خون کی گاڑھا پن کم ہونے لگتا ہے۔ ہری دھنیا استعمال کرنے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے سے بچی رہتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے آرام مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ روزانہ کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد ایک سیب کھانے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ پالک کھانے سے گھٹنوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، تیزابیت کی صورت میں سالن پر تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ نیم کے پتوں کا گاڑھا لیپ لگانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ نیم کو گرم دودھ کے ساتھ پینا کئی بیماریوں میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد، پھر حج مبرور تمام اعمال میں اس طرح افضل ہیں جیسے مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر کھانسی زیادہ ہو تو بھنڈی کا سالن کھانا فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، نظر کمزور ہو رہی ہو تو اخروٹ کے تیل میں شہد ملا کر استعمال کرنا مفید بتایا جاتا ہے۔ آنکھوں کی کمزوری یا سر درد کی صورت میں کالے بھنے ہوئے تل اور چند دانے کشمش پیس کر دودھ کے ساتھ معمولی مقدار میں رات کو لینے سے فائدہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے استعمال سے جسم میں طاقت اور توانائی میں بھی اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے بہنے والے ہر آنسو کی ایک ایک وجہ جانتا ہے۔ وہ اپنے کن سے ان آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے گا، تم اس پر یقین رکھو۔
ناظرین، شہد میں تھوڑا سا گڑ اور چند قطرے تیل ملا کر باقاعدگی سے استعمال کرنے سے کمر اور جوڑوں کے درد میں کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روزانہ آدھا کچا پیاز کھانے کی عادت دل کو مضبوط بناتی ہے اور کمزوری پیدا ہونے نہیں دیتی۔ رات کے وقت ناف میں تیل ڈالنے سے نہ صرف چہرے پر بڑھاپے کے آثار دیر سے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ جسم کی نشوونما اور طاقت بھی بہتری آتی ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو کچا سیب کھانا مفید سمجھا جاتا ہے، اس سے درد میں جلد آرام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے سنتے ہو اور تم سے سنا جائے گا، اور پھر جو تم سے سنے گا اس سے سنا جائے گا۔ ناظرین، کمزور جسم کو موٹا اور طاقتور بنانے کے لیے کھجور کے ساتھ بنے ہوئے سفید تل کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر جسم کے پٹھوں میں درد ہو تو مالٹے کا استعمال مفید رہتا ہے۔ موٹاپے سے پریشان افراد کے لیے یہ نسخہ بتایا جاتا ہے کہ ادرک اور پودینے کی چائے ملا کر رات سونے سے پہلے پی جائے، اس سے جسم کی ضائع چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بد ہضمی ہو جائے تو ادرک کا ایک ٹکڑا کچھ دیر بعد چبانے سے بد ہضمی میں آرام آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں اغنیاء اور امیروں کو بلایا جائے اور مساکین اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ چہرے کی جھائیوں کو کم کرنے کے لیے کھیرے کے قطرے گلاب کے عرق میں بھگو کر چہرے پر لگائے جائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دانتوں کی پلاخٹ دور کرنے کے لیے ٹماٹر کا چھلکا دانتوں پر رگڑنے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے میں سوجن ہو جائے تو آٹے میں تیل ملا کر سوجن والی جگہ پر باندھ دینے سے آرام ملتا ہے، اور جوڑوں کے درد میں ادرک کا رس درد والی جگہ پر لگانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی مگر میری امت کی ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے گی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی ان کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ گھر میں چوہوں سے نجات کے لیے لیموں اور مالٹے کے چھلکے پانی میں ابال کر اس پانی کا سپرے کرنے سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو کھیرے کے ٹکڑے پر نمک لگا کر 1 منٹ تک منہ میں رکھنے سے بدبو میں کمی آتی ہے۔ انڈے کی زردی میں دہی ملا کر سر کے بالوں میں لگانے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب معجزے عرش سے بانٹے جائیں، سب سے پہلے یقین والوں کی جولی بھر دی جائے گی۔ پیٹ درد کی صورت میں بنی ہوئی سونف دہی میں ملا کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر معدے میں جلن ہو تو کھیرے کا زیادہ استعمال جلن کو کم کرتا ہے۔ چہرے کو نرم اور چمکدار بنانے کے لیے زیتون کے تیل میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد نرم اور روشن ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گلے کی حفاظت کے لیے پانی میں ادرک کے ٹکڑے ابال کر اس سے غرارے کرنے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ ایک بار استغفار دل سے تہجد کی نماز کو انسان کی اصل کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آنکھوں میں درد ہو تو ابلا ہوا بینگن کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے پٹھے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ذہنی دباؤ اور بے چینی میں کمی آتی ہے، ہاضمہ بہتر رہتا ہے اور مجموعی طور پر جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب نماز سے شک ہو جائے تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔